یہ سٹوری ہے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کی، پہلے پیغمبر کی، دا سٹوری آف پروفٹ آدم علیہ السلام کی۔ ایک وقت تھا جب زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ انسان، نہ شہر، نہ آواز، صرف اللہ کا حکم اور اس کی قدرت تھی۔ اور تب اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا، انسان۔ یہ کہانی ہے ہم سب کے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی، جن سے انسانیت کی شروعات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون بہائے گی اور فساد مچائے گی؟ ان کا سوال کسی بے ادبی سے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ اس لیے پوچھا کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ پہلے کے جن زمین پر فساد کر چکے تھے، تو انہوں نے سوچا شاید انسان بھی وہی کرے۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کے علم اور قدرت کا دائرہ انسانوں یا فرشتوں کی سوچ سے بہت بڑا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ نئی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، توبہ کریں گے اور اللہ کے راستے میں چلیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان اور محبت ہوگی۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے۔ انہیں مٹی سے بنایا گیا، لیکن صرف ایک جگہ کی نہیں۔ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی لی، کہیں سے سفید، کہیں کالی، کہیں لال، کہیں نرم اور کہیں سخت۔ اسی لیے آج بھی انسان الگ الگ رنگوں، مزاجوں اور طبیعتوں کے ہیں۔ کوئی نرم دل، کوئی سخت مزاج، کوئی صبر کرنے والا، کوئی غصہ کرنے والا۔ سب آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا ہوئے، مگر ہر ایک میں ایک خاص رنگ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور انہیں روح سے زندہ کیا، اور سب سے پہلا انسان زندہ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا تو اب وقت تھا ان کے علم اور عقل کی قدرت دکھانے کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ صرف زبان یا لفظوں کے نام نہیں تھے، بلکہ ان چیزوں کا مقصد، ان کی فطرت اور ان کا اثر بھی سمجھایا۔ قرآن میں آتا ہے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کا نام سکھا دیے۔ سوچو یہ کتنی عظیم چیز تھی جب اللہ نے پہلی بار انسان کو علم کا تاج پہنایا۔ یہ وہی علم تھا جس کے ذریعے انسان کو سب مخلوق پر فضیلت ملی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم کو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ یعنی فرشتوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ علم جو ہے وہ صرف اللہ کا تحفہ ہے اور وہ جسے چاہے دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام انہیں بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام ایک ایک کر کے بیان کیے۔ فرشتوں نے حیرت سے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے انسان کو عقل اور علم سے ایک خاص مرتبہ دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتوں نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ اللہ کے علم کا زندہ ثبوت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے علم سے سرفراز کر دیا تو اللہ نے فرشتوں کو ایک حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، سجدہ کرو آدم کو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ عزت اور حکم اطاعت کا سجدہ تھا، ایک نشانی کے طور پر کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی ہے۔ سب فرشتوں نے سجدے کر لیے، پورا آسمان نور سے بھر گیا، اور ہر مخلوق نے اللہ کے حکم پر سجدہ کر دیا سوائے ایک کے، ابلیس کے۔ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اسے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس چیز کو سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہاں سے شروع ہوا تکبر کا پہلا گناہ۔ ابلیس نے اپنی سوچ سے اللہ کے حکم کو تولنے کی جرت کی، اور اسی وجہ سے وہ لعنت یافتہ ہو گیا۔ اللہ نے اسے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو میری رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، اب تو قیامت تک لعنت والا رہے گا۔ ابلیس نے دیکھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم ہو گیا، تو اس نے ایک ریکویسٹ کی۔ اس نے کہا، یا رب، مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے اس کی یہ بات قبول کر لی اور فرمایا، تجھے مہلت دی گئی اس وقت جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر ابلیس نے قسم اٹھائی، میرے رب کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان اور شیطان کے درمیان جنگ شروع ہوئی، ایک ایسی جنگ جو آج تک چل رہی ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، جو میرے اخلاص والے ہیں تو ان پر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی
اور ان کی زوجہ हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया गया ताकि वो इनसे करीब और मोहब्बत से रहें। दोनों जन्नत में सुकून और नेमतों में रहते थे। अल्लाह ने कहा, तुम दोनों जन्नत में खुश रहो, हर जगह से खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन इब्लीस उनके आसपास घूमता रहा। उसने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वसवसे दिए और आखिरकार इस बात पे राजी कर लिया। उसने कहा, अगर तुम ये फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। वो दोनों इब्लीस के धोखे में आ गए। जब उन्होंने वो फल खाए तो उनके लिबास खुल गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, उतर जाओ ज़मीन पर, वहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन बनोगे, वहाँ तुम्हें जीना, मेहनत करना और मौत तक रहना होगा। लेकिन अल्लाह ने उन्हें माफ़ी भी सिखाई। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लकूनन्ना मिनल खासिरीन। और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। ये बताता है कि इंसान गलती करता है, पर अगर दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। आदम अलैहिस्सलाम को पहला पैगंबर बनाया गया, उन्हें दुनिया के लिए गाइडेंस दी गई, दीन का रसीला दिया गया। उनके औलादें हुई, हाबील और काबील। यहीं से इंसानी हिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन काबील ने अपने भाई हाबील को हसद के चक्कर में कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। आदम अलैहिस्सलाम ने इस गम में बहुत आंसू बहाए और उन्होंने अपनी उम्मत को सबक दिया, हसद और गुस्सा इंसान को शैतान के रास्ते पे ले जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल तक जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी औलाद को तकवा, सब्र और शुक्र सिखाया। उनके वक्त में ही लिखने और बोलने की जुबान का कॉन्सेप्ट आया। जब उनका वक्त पूरा हुआ तो मलाइका आए और उनकी रूह कब्ज हुई और हवा अलैहिस्सलाम भी कुछ वक्त बाद ही उनके पास मदफून हो गई। हमें आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से क्या सबक मिलता है? तकब्बुर इब्लीस का गुनाह था और ये आज भी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तौबा आदम अलैहिस्सलाम की तौबा हमें सिखाती है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हसद काबिल और हाबिल की कहानी हमें बताती है कि हसद से इंसान अपने भाई को भी कत्ल कर सकता है। सब्र और शुक्र जमीन पर मुश्किलात के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को दीन और इखलाक पर चलना सिखाया, जो हर माँ बाप का फर्ज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हमारी कहानी शुरू होती है। वो पहले इंसान, पहले नबी और पहले उस्ताद थे। उनके जरिए अल्लाह ने हमें ये समझाया कि इंसान गलती करता है, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। अगर आज हम अपने रब की तरफ लौट आएं तो आदम अलैहिस्सलाम की तरह हम भी अपनी माफ़ी के हकदार हो सकते हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी पैगंबरों की रूहानी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हम सबको आदम अलैहिस्सलाम के तकवे और सब्र से रोशन करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।